حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و پریشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کا درس سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، اسی تعلق سے ہوگا۔ سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی اور گھبراہٹ میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔ کسوف شمس کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے شروع میں یا 2 یا 3 نیزے تک آفتاب بلند ہوا تھا کہ گہن میں آ گیا۔ مسجد میں آنے کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک طویل سورہ بآواز بلند تلاوت فرمائی، اور پھر طویل رکوع کیا، اور پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد فرمایا، پھر قرات شروع کی، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے مختصر تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا جو طویل تھا، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جنت سے انگور کا ایک خوشہ توڑنے کا ارادہ کیا کہ صحابہ کرام کو دکھا سکیں، اور دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھا۔ اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ اسے ایک بلی نوچ رہی ہے، جسے عورت نے باندھ دیا تھا، اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر گئی تھی۔ عمر بن مالک کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم کے دین میں تبدیلی پیدا کی تھی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ امام احمد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور آپ نے امت کو نصیحت فرمائی، اپنے فرائض منصبی کو بحسن خوبی ادا فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج یا چاند کا گہن میں ہونا یا ان ستاروں کا اپنے برجوں سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کا باعث ہوتا ہے۔ یقیناً ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن سے اس کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان میں سے کون توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کھڑے ہو کر وہ چیزیں دیکھیں جو دنیا اور آخرت میں پیش آئیں گی، اور خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کذاب نہ آ جائیں۔ ان میں آخری کا نام دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ مسخ ہوگی، گویا کہ ابو یحییٰ کی آنکھ ہو۔ یہ دجال نکلنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو شخص اس کو سچا سمجھ کر ایمان لے آئے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو اسے اس کا کوئی عمل صالح کام نہ دے گا،
اور جو اس کا انکار اور تکذیب کرے گا اس کے گزشتہ برے عمل کی سزا نہیں ملے گی۔ وہ حرم اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا۔ وہ اس وقت شدید دہشت زدہ ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دے گا۔ دیواروں کی بنیادیں اور درختوں کی جڑیں پکار کر کہیں گی کہ اے مسلمان، اے مومن، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ان بھیانک اور خطرناک چیزوں کے بعد دیکھو گے کہ تم لوگ آپس میں پوچھ رہے ہوگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے کس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا درس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سننا اور یہ وقت اس میں لگانا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔